نہیں یہ اور ہیپینس انڈیکس کو ان جنرل اگر دیکھیں تو چائنیز بہت سیریس لیتے ہیں اس چیز کو کہ ہیپینس ہونا بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے بات کی نا ایکسٹریمزم کی, پاکستان میں بھی عوام یہی چاہتی ہے کہ مذہب آپ اپنا پریکٹس کریں, لیکن ریلیجس ایکسٹریمزم از سم تھنگ وچ وی آر آلسو اگینسٹ. تو اگر اس ریجن میں جس طرح کی ایکسٹریمزم تھی اور وہ دیٹ ٹرانسفر ٹو دیٹ واز ناٹ اونلی ان شنجیانگ لیکن اٹ دین وینٹ ٹو بیجنگ ایز ویل. ہم لوگوں نے کافی 2012 سے 16 کے بیچ میں بیجنگ میں بھی ایسے واقعات دیکھیں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں اینڈ اف دی پیپل آر ہیپی دین کون ہوتا ہے کوئی اور بندہ بات کرنے والا. یہ بتائیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ میں چائنا کا سپر پاور بننے میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا رول آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پریزیڈنٹ شی جن پنگ ایز اے اسٹیٹس مین اینڈ ایز دا مین جنہوں نے BRI کا کانسیپٹ دیا, ان کا رول کیا ہے چائنا کی ترقی میں؟ دیکھیں آپ جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ 2012 کے اینڈ میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہو گئے تھے الیکٹ, اس سے پہلے ایک سٹیج سیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, چائنا کی ایک جو ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی میں جو ہے چائنا ہیڈ کراسڈ جاپان, اور آلریڈی جو ہے چائنا کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو گیا تھا چائنا کے پاس, کیونکہ چائنا نے جو اپنا جو ہے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ دنیا کی لارجسٹ اکانومی بنے گی, وہ 2049 کا تھا. وہ اتنا آگے تھا اور وہ اتنا جلدی جب اچیو ہو گیا تھا تو اس نے ایک دم سے چائنا کا کانفیڈنس بوسٹ کیا تھا. اور پھر جو ہے چائنا کی جو پالیسی تھی کہ لو پروفائل رکھنا ہے, ہائڈ دا اسٹرینتھ اینڈ بائٹ ٹائم, جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کی پالیسی تھی. تو وہ والی پالیسی جو ہے اس میں ایک شفٹ آیا, کیونکہ جب چائنا بیکیم امبولڈنٹ اور چائنا کے پاس ریسورسز آ گئے, اب چائنا نے ایک شفٹ لینا تھا اور وہ دیٹ واز ویری نیچرل. پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب آئے, کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ آلریڈی جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے دوز آر پارٹ آف دا سسٹم. تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ایک دم سے نہیں آئے, وہ اسی سسٹم کا پارٹ تھے. وہ انہی سارے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے بڑے عرصے سے, گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک جب وہ آ گئے تھے تو ایک پروسیس انہوں نے دیکھا تھا چائنا کا ڈیولپمنٹ کا پروسیس. تو ان کو معلوم تھا کہ اب ہم نے نیکسٹ فیز میں کیا کرنا ہے. پھر آپ اگر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو ایز اے انڈیویجول بھی ان کو اگر آپ اسیس کریں تو ان کا جو وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. ان کو پھر یہ تھا کہ اب چائنا کا انہوں نے جو میجر شفٹ لیا تھا, چائنا کا جو گلوبل اسٹیج پہ چائنا کا کیا اسٹیٹس ہے, چائنا کا کیا رول ہونا چاہیے, اس پہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. پہلے تو چائنا نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا تھا. یہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو اسپیشل جو ایک شفٹ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اب چائنا کا رول کیا ہے اور گلوبل اسٹیٹس کیا ہے, اور چائنا کو گلوبلی کتنی اسپیس دی جا رہی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹس کو اچیو کرنے کے لیے. یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے پھر ایسے انیشیٹیوز بھی لیے جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو از ون آف دیم. اور لیکن اس کے پیچھے اکنامک ڈیولپمنٹ کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر اکنامک ریسورسز نہ ہوتے چائنا کے پاس تو چائنا جو ہے اس نے کبھی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لینا تھا. They had a very strong base نا. یس, لیکن اس کے پیچھے پھر چائنا کی ایک اور تھاٹ پروسیس تھی جس کو ابھی ہم پریزیڈنٹ شی جن پنگس تھاٹ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پھر ایک نیو نارمیٹیو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نارمیٹیو جو ہے کانسیپٹس وہ دینا شروع کر دیے دنیا کو کہ ہم ریلیشنس کو یا پھر اکنامک جو ہے انگیجمنٹس کو ایک نیو میکینزم کے تھرو بھی رکھ سکتے ہیں. اور وہ اب ہم سب کو جو ہے اب سب جو ہے ایوری ون از فیملیئر ناؤ ود دیز ٹرمینالوجیز, ون ون کوآپریشن اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر فار مین کائنڈ. اس طرح کی جو انہوں نے جو ہے کانسیپٹس دینا شروع کر دیے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا شیئر کرنا چاہتا ہے باقی کنٹریز کے ساتھ بھی. وہ اگر چائنا شیئر کرے گا تو اس سے کسی اور کو انسیکیورٹی نہیں ہوگی. اور چائنا کا ایک اور بھی جو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چائنا از ناٹ اے کنونشنل اسٹیٹ, چائنا از اے سویلائزیشن اسٹیٹ. چائنا جو ہے وہاں پہ از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پہ ہسٹوریکلی یونٹی ان ہسٹری ہے اینڈ یونٹی ان کلچر ہے. ٹھیک ہے, جو یہ ٹریڈیشنز ہیں, یہ ویلیوز ہے, اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور یہی ٹریڈیشنل ویلیوز جو ہے, ان کی سویلائزیشنل ویلیوز جو ہے وہ آپ کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے تھاٹ میں بھی نظر آتی ہیں. کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پراسپر کر رہے ہیں لیکن آپ کا ریجن جو ہے وہ انسٹیبل ہے, یا ریجن جو ہے
دیٹ ہیز لیفٹ بیہائنڈ. تو چائنا کبھی بھی اس پراسپیرٹی کو انجوائے نہیں کر سکتا, کبھی بھی اس کو ریئلائز نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اب شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از گیونگ اے ڈفرینٹ اپروچ ناؤ ٹو بلڈنگ پیس اینڈ اچیونگ ڈیولپمنٹ.